جن بے شرموں نے ڈونلڈ لو سے پیسے لے کے پاکستان بائیڈن کو بیچا وہ یہ بات کریں گے. جن لوگوں نے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی کوئی میٹنگ آنی نہیں دی یہ وہ بات کریں گے. جن لوگوں نے بے گناہوں کو جیل میں رکھا ہوا یہ وہ بات کریں گے. جنہوں نے افغانستان اور ایران کی جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہ رہے تاکہ بائیڈن انکل خوش ہو جائیں یہ وہ بات کریں گے. خان کی نہاتی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے وہ یہ بات کریں گے. ان کو تو امن چاہیے, ان کو تو چاہیے لڑائی. بچے یاد رکھو جس دن خان صاحب کے بال کو بھی تکلیف ہوئی نا پورے پاکستان کو آگ لگ جانی ہے. یہ تو چاہتے پاکستان میں آگ لگی کہ وعدے جو کیے ہوئے کہ پاکستان توڑنا ہے 5 حصوں میں. یاد رکھو ان ڈراموں میں مت پھنسنا. گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, نہ عمران خان پہنچنے دے گا نہ ہم پہنچنے دیں گے. نیا پاکستان سے مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ شندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں. شندانہ گلزار صاحبہ, پی ٹی ایم کا بڑا پرامن آپ نے جرگہ کروا دیا, خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا اچھا تعاون کیا, لیکن پھر بھی جب آپ کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ گیا ہے نیگوسیشن کے لیے, بات چیت کے لیے, ان کا موبائل رکھ لیا, آئی ڈی کارڈ رکھ لیا, سب کچھ رکھ لیا, اس پر کیا کہیں گے؟ موبائل آئی ڈی کارڈ یہاں پہ اسلام آباد میں ان کی جب اٹیک ہوا ہے کے پی ہاؤس پہ, یہاں پہ چوری کی ہے, اسلام آباد پولیس نے چوری کی ہے, کے پی پولیس نے چوری نہیں کی. تو یہ بتائیے گا جس دن آپ کا احتجاج تھا آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پہنچے ہیں, کے پی نے بڑا وہ کیا کہتے ہیں قربانی دے کے یہاں پہ پہنچتا ہے, کٹی پہاڑی یہاں پہ آپ لوگ کراس کر کے آئے, اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات ختم ہو گئی تھی. گنڈا پور آتے ہیں یہاں پہ 2 منٹ بھی نہیں کھڑے ہوتے, یہاں سے چائے پینے چلے جاتے ہیں. وہ کس کے ساتھ چائے پینے گئے تھے؟ دیکھیے بچے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا, اور جتنا ہمیں پتہ ہے خان صاحب ان کو آرڈر دیتے ہیں, تو اگر انہوں نے جو بھی کیا صحیح کیا غلط کیا, یہ پولیٹیکل جو کمیٹی ہے ہماری کور کمیٹی جس کا حصہ نہیں ہے اسی نے فیصلہ کیا ہوگا. ہماری پرزمپشن یہ ہے. ورکر جو ہے الحمدللہ یہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ ڈسپونڈنٹ ہے. میں ابھی جیلم سے بات ہوئی ہے, میرے ورکرز وہاں پہ ہیں, 100 بندہ جیلم میں ہے, 100 بندہ میرا غائب, مجھے پتہ ہے وہ کہاں پہ کہاں رکھا ہوا ہے, 100 بندہ ہمارا چھپ کے ریزرو میں بیٹھا ہوا ہے. ایک بندہ بھی کہتا ہے کہ جیسے ہم نکلیں گے جیل سے ہم دوبارہ آئیں گے احتجاج پہ. یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبائی طاقت پہ ہڑپ کر رہی ہے. کبھی رینجرز پہنچا دیتے ہیں, کبھی پولیس آ جاتی ہے, کبھی کہتے ہیں آئی جی ہمارا ہے. اس کی وجہ سے جو اصلی جو مجھے دھاوے کا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ایم این ایز اور جو سینیٹرز جس کو پناہ کے پی کے میں دی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں گے. تو بہانہ علی امین کریں گے یہ خود, اور اسینشلی یہ لوگ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں. بڑے ایشو کیا ہیں؟ خان صاحب کی بہنوں کو اٹھا لیا, پی ٹی ایم پہ ظلم کیا, عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیا 18 تک. تو علی امین از این ایکسکیوز کہ دیکھو علی کو فوکس کرو, علی کی فوکس کرو. علی کو کیوں فوکس کرو؟ عوام نکلی, علی تو ایک بندہ ہے, یہ تو عمران خان کی عوام ہے, عمران خان کے ورکر ہیں بچے, نہ میرے ورکر ہیں نہ علی کے ورکر ہیں, یہ سب عمران خان کی مخلوق ہے. تو میڈم یہ بتائیے گا اب آپ نے دوبارہ ایک کال دے دی ہے 15 تاریخ کو, ایس سی او کانفرنس بھی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی یہ اس جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ بچے جن بے شرموں نے ڈونلڈ لو سے پیسے لے کے پاکستان بائیڈن کو بیچا وہ یہ بات کریں گے. جن لوگوں نے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی کوئی میٹنگ آنی نہیں دی یہ وہ بات کریں گے. جن لوگوں نے بے گناہوں کو جیل میں رکھا ہوا یہ وہ بات کریں گے. جنہوں نے افغانستان اور ایران کی جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہ رہے تاکہ بائیڈن انکل خوش ہو جائیں یہ وہ بات کریں گے. خان کی نہاتی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے وہ یہ بات کریں گے. ان کو تو امن چاہیے, ان کو تو چاہیے لڑائی. بچے یاد رکھو جس دن خان صاحب کے بال کو بھی تکلیف ہوئی نا پورے پاکستان کو آگ لگ جانی ہے. یہ تو چاہتے پاکستان میں آگ لگی کہ وعدے جو کیے ہوئے کہ پاکستان توڑنا ہے 5 حصوں میں. یاد رکھو ان ڈراموں میں مت پھنسنا. گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, نہ عمران خان پہنچنے دے گا نہ ہم پہنچنے دیں گے. میڈم یہ بھی بتائیے گا کلیئر کٹ بات کہ آئی جی جو خیبر پختونخوا ہے اس کی پاور زیادہ ہے یا آپ کے وزیر اعلیٰ کی پاور زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ کا وزیر اعلیٰ کو ایک ڈی پی او کہہ رہا ہے خدا کا واسطہ ہے میرا نام نہ لینا, میری نوکری چلی جائے گی. کیونکہ رانا ثنا جیسا بندہ کہتا ہے کمشنر صاحب آپ کے بچے جس اسکول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. رانا ثناء اللہ کہتا ہے سیکٹری صاحب, چیف سیکٹری صاحب آپ کی بیوی جہاں جاتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے غنڈے آپ گورنمنٹ میں رکھیں گے, لوگوں کو تھریٹس دیں گے, ہر بندہ ڈرے گا. ڈی پی او بھی اپنی بیوی کے لیے ڈرے گا, اپنے بچوں کے لیے ڈرے گا. خان کی بہنوں کو بے گناہوں کو نہیں اٹھا کے لے گئے, ان کی بیویوں کو بھی لے جائیں گے. تو ہیں بے شرم. آپ نے خود ان کو اختیارات دیے تھے پچھلی گورنمنٹ میں, آپ نے آئی جی کو خود اختیارات دیے تھے, پھر اب آپ نے وہ واپس لینے کی کیا ہے. ڈفرنٹ بات ہے. رانا ثنا کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ تم کسی کو دھمکی دو, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ سمجھتا ہے, خدا اس کو سمجھ لے گا. رہی بات ہم چاہتے تھے اے پولیٹیکل پولیس فورس, ہم نے انٹیریئر کے ماتحت کر دیا. صبح ہمارا تھا 2017 میں, ہم نے پھر بھی ان کو دیا کہ چلے ایک منظم طریقے سے چلے, ملک ایک قدم پہ چلے, سارا سینٹر اس کو سنبھالے گا. لیکن انہوں نے شکر ہے اپنی دکھا دی حیثیت. 4 دن پہلے کے پی کابینہ نے اس کو ریورس کر دیا اس طاقت کو. اب آئی جی آئے گا صوبے کے نیچے اور انشاءاللہ سی ایم کے نیچے. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. میڈم 15 کی کال کے اوپر آپ نے کارکنان کو بلایا ہوا ہے, لیڈرشپ آئے گی انشاءاللہ. ایم پی ایس سارے آئیں گے.
MNAs نہیں آ سکتے, سینیٹرز نہیں آ سکتے, کیونکہ بلاول مریم نے ان کو اٹھانے کا پروگرام کیا ہوا ہے. رات بھی ایک چھاپا مارا گیا ہے اس اسلام آباد میں, امتیاز سے مارا گیا ہے, عادل بازئی کا پلازا توڑ دیا ہے, وڑائچ صاحب کا گھر توڑ دیا ہے. یہ تو ظالم کے بچے ہیں, ان کو تو ووٹ چاہیے, ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹے, بس ان کی چوریاں نہ ختم ہوں. تو آج یہ جو ابھی مہمان آ رہے ہیں, آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں, ہمارے لیے بہتر ہوگا, ان کے لیے کیا پیغام ہے جو مہمان باہر سے آئیں گے؟ مجھے بتائیں. ویلکم کرے گی پی ٹی آئی؟ ایک سیکنڈ, یہ جو 2 سال پہلے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا, کس ملک نے پاکستان میں 1 روپے کی معیشت کی ہے؟ پیسے تو ہمارے ہی لگنے ہیں, پروٹوکول ہمارے لگنے ہیں, کھانے ہمارے لگنے ہیں. ہمیں امریکہ نے 2 روپے دیے, اسرائیل کو پیسے دے دے کے تھک گیا, یوکرین کو پیسے دے دے کے تھک گیا, ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دیا. SCO ایک ڈرامہ ہے, کیونکہ امریکہ میں فرسٹ ویک آف نومبر میں الیکشن ہونا ہے پریزیڈنٹ کا, ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اس الیکشن کو انفلوئنس نہ کر دے. آپ ویلکم کریں گی اپنے آنے والے؟ میں نہیں کروں گی, میں تو کہتی ہوں امن کرو. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا کہ نہیں گھسنا ہم نے کسی امریکہ کی جنگ میں, ہمیں امن چاہیے پاکستان کے لیے. PTM بھی یہ کہتے ہیں امن غواڑو, ہم پختون کہتے ہیں امن غواڑو, بس تھک گئے ہیں جنگوں سے, نہیں چاہیے جنگیں. آخری سوال اور آخری بات, 15 تاریخ کو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا آپ لوگ دوبارہ KP سے آئیں گے یا صرف پنجاب اور یہ پاکستان آئے گا, سارا پاکستان آئے گا انشاءاللہ.